الاصل ان الاجازت اللاحقۃ کالوکالۃ السابقۃ، اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ اجازت لاحقہ وکالت سابقہ کی طرح ہے، یعنی بعد میں ملنے والی اجازت کا حکم سابقہ وکالت کی طرح ہے، جیسے پہلے ہی اس نے اس کو وکیل بنا دیا ہو۔ اجازت لاحقہ یعنی کام کر دینے کے بعد اجازت دینا، اور وکالت سابقہ کام کرنے سے پہلے وکیل بنا دینا۔ تو اجازت لاحقہ کا حکم وکالت سابقہ کی طرح ہے، وکالت سابقہ کی طرح ہے، گویا اس نے پہلے ہی اس کو وکیل بنا دیا ہے۔ مثلا کسی نے بغیر اجازت کے کسی کا غلام فروخت کیا، بغیر اجازت کے کسی کا غلام فروخت کیا، تو ایسی صورت میں اگر جس کا غلام فروخت کیا گیا ہے، جو مالک غلام ہے، اس نے اگر اجازت دے دی تو ایسا سمجھا جائے گا کہ اس نے اس کو پہلے ہی وکیل بنا دیا تھا، اس نے اس فضولی کو گویا پہلے ہی وکیل بنا دیا تھا۔ لہذا جو احکام وکالت کے ہوتے ہیں وہی احکام اب بعد میں ملنے والی اجازت کے بھی ہوں گے۔ وکالت کے احکام میں مثلا وکیل بنایا غلام کا، تو غلام نے اگر کوئی مثلا کوئی غلام خریدا ہے تو مشتری ہے یہ وکیل، تو اس صورت میں ثمن کے مطالبے کا حق بائع کو اسی سے ہوگا، یعنی وکیل سے ہی ہوگا۔ ایسے ہی اس وکیل کو خیار عیب اور خیار شرط کا حق اس بائع سے ہوگا، یعنی حقوق عقد جو ہیں وہ وکیل کی طرف ہی لوٹیں گے، اس لیے کہ یہی عقد کرنے والا ہے۔ تو ایسے ہی بعد میں ملنے والی اجازت کا بھی حکم ہے، بعد میں جب اجازت دے دی گئی تو اب تمام حقوق عقد اسی کی طرف لوٹیں گے، یعنی مجاز لہو، جس کو بعد میں اجازت دی گئی ہے اسی کی طرف لوٹیں گے۔ چنانچہ اگر یہ مشتری ہے، مثلا اس نے کوئی غلام خریدا ہے، تو اس صورت میں بائع کو ثمن کے مطالبے کا حق اسی سے ہوگا، یعنی مجاز لہو سے ہوگا، مجیز سے نہیں ہوگا۔ ایسے ہی چونکہ یہ مشتری ہے تو خیار عیب کا حق بھی اسی کو حاصل ہوگا، خیار عیب یا خیار شرط۔ تو جو احکام وکالت کے ہیں وہی احکام بعد میں ملنے والی اجازت کے بھی ہوں گے۔ بغیر اجازت کے کسی کا مال فروخت کر دیا یا بغیر اجازت کے کسی کا نکاح کرا دیا، تو جس کا مال فروخت کیا ہے اگر وہ بعد میں اجازت دے دے تو ایسا ہی سمجھیں گے کہ گویا اس نے اس کو پہلے ہی وکیل بنا دیا تھا۔ یا جس کا نکاح کیا گیا ہے وہ اگر اجازت دے دے تو یہ نکاح چونکہ موقوف ہے اس کی اجازت پر، تو اگر اجازت دیتے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اور ایسا سمجھیں گے کہ گویا اس نے اس کو پہلے ہی وکیل بنا دیا تھا، اس فضولی کو پہلے ہی وکیل بنا دیا تھا۔ یہ تو ہمارے نزدیک ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ امام شافعی چونکہ عقد موقوف کے قائل نہیں ہے، امام شافعی کے یہاں عقد موقوف نہیں ہوتا۔ جب عقد موقوف ہی نہیں تو گویا فضولی کا کیا ہوا نکاح یا فضولی نے اگر کسی کا کوئی مال فروخت کیا ہے وہ درست نہیں ہوگا، تو اجازت کے کوئی معنی ہی نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمارے نزدیک بعد میں ملنے والی اجازت کا حکم سابقہ وکالت کی طرح ہی ہوگا۔ الاصل ان الاجازت اللاحقۃ کالوکالۃ السابقۃ، اجازت لاحقہ وکالت سابقہ کی طرح ہے، یعنی اجازت لاحقہ کا حکم سابقہ وکالت کی مانند ہے۔ الاصل ان الموجود فی حالت توقف کالموجود فی اصلہ، اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ حالت توقف میں پایا جانے والا اصل عقد کے وقت پائے جانے والے کی طرح ہے۔ حالت توقف میں اگر کوئی چیز پائی جائے تو اسے ایسا ہی سمجھا جائے گا گویا اصل حالت میں ہی وہ پائی گئی ہے، اصل عقد کے وقت ہی وہ چیز پائی گئی ہے۔ مثلا کسی نے کسی کی بھینس بغیر اجازت کے فروخت کر دی، کسی کی بھینس بغیر اجازت کے فروخت کر دی، اور تو بغیر اجازت کے فروخت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقد جو ہے مالک کی اجازت پر موقوف ہے۔ مالک اگر اجازت دے
تو عقد منعقد ہو جائے گا، مالک اگر اجازت نہیں دے تو عقد درست نہیں ہوگا۔ تو ابھی عقد موقوف ہی تھا کہ بھینس نے بچہ جن دیا، ابھی مالک نے اجازت نہیں دی تھی کہ بھینس نے بچہ جن دیا۔ بچہ جننے کے بعد مالک سے پوچھا گیا کہ جی ہم نے آپ کی بھینس فروخت کی ہے، مالک نے اجازت دے دی، تو اسے ایسے ہی سمجھیں گے کہ گویا اصل عقد کے وقت ہی یہ بچہ موجود تھا اور یہ بچہ جو ہے مشتری کا ہی ہوگا۔ یہاں حاشیے میں بھی ہے ان الزوائد الحاصلۃ بعد العقد اذا اتصلت بالاجازہ تصیر للمشتری، کہ جو زوائد حاصل ہوتے ہیں عقد کے بعد جب وہ اجازت سے مل جائیں تو وہ مشتری کے ہوں گے، کل موجود عند العقد، عقد کے وقت موجود کی طرح، اسے ایسے سمجھیں گے کہ گویا عقد کے وقت ہی وہ بچہ موجود تھا، لہذا وہ بچہ مشتری کا ہو جائے گا۔ الاصل ان الموجود فی حالت التوقف کالموجود فی اصلہ، اصل یہ ہے کہ حالت توقف میں پائی جانے والی چیز اصل عقد کے وقت پائی جانے والی چیز کی طرح ہے۔ نمبر 23، الاصل ان الاجازت انما تعمل فی المتوقف لا فی الجائز، اصل یہ ہے کہ اجازت بلا شبہ عمل کرتی ہے عقد موقوف میں نہ کہ جائز میں، یعنی اجازت عمل کرے گی عقد موقوف میں، عقد جائز میں اجازت عمل نہیں کری، جو عقد جائز ہو چکا اس میں اجازت عمل نہیں کرے گی، یا جو عقد باطل ہو چکا اس میں بھی اجازت عمل نہیں کرتی، اجازت عمل کرتی ہے عقد موقوف میں، عقد موقوف کو وہ جائز کر دیتی ہے، لیکن جو عقد پہلے ہی جائز ہو چکا ہو یا جو عقد باطل ہو چکا ہو اس میں اجازت عمل نہیں کرتی ہے۔ مثلا کسی نے کسی کا غلام بغیر اجازت کے فروخت کر دیا تو یہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے، مالک کی اجازت پر موقوف ہے، مالک نے اجازت نہیں دی، مالک نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں بیچتا، تو یہ عقد باطل ہو گیا۔ جب عقد باطل ہو گیا، اب بعد میں کچھ دیر کے بعد اگر مالک اجازت دے دے کہ چلو میں نے اجازت دی، تو یہ اجازت عمل نہیں کرے گی، اجازت درست نہیں ہوگی، اجازت درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو عقد باطل ہو جائے اس میں اجازت عمل نہیں کرتی۔ ایسے ہی لا فی الجائزی، جو عقد جائز ہو چکا ہو اس میں بھی اجازت عمل نہیں کرتی۔ مثلا وکیل بنایا غلام خریدنے کا کہ میرے لیے ایک غلام خرید کر لاؤ 500 روپے میں، 500 روپے میں اسے وکیل بنایا ہے کہ 500 روپے میں 500 دراہیم میں وہ غلام خرید کر کے لاؤ، وکیل نے جو ہے وہ 600 میں خرید لیا، وکیل نے 600 میں خرید لیا، تو یہ عقد وکیل کی طرف سے ہی مانا جائے گا، موکل کی طرف سے یہ عقد نہیں مانا جائے گا۔ بعد میں اگر موکل اجازت بھی دے دے کہ چلو 600 میں ہی میں قبول کر لیتا ہوں، 600 کی میں نے اجازت دی، تو یہ اجازت عمل نہیں کرے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقد وکیل کے حق میں جائز ہو چکا، نافذ ہو چکا، حالانکہ اجازت عقد موقوف میں عمل کرتی ہے، عقد جائز میں اجازت عمل نہیں کرتی، تو یہ عقد جو ہے وکیل کے حق میں نافذ ہو چکا ہے، لہذا اب اس میں اگر وہ اجازت بھی دے دے موکل تب بھی یہ عقد درست نہیں، اس میں اجازت عمل نہیں کرے گی، اس لیے کہ یہ عقد جائز ہو چکا ہے۔ ایسے ہی جو عقد باطل ہو چکا ہو اس میں بھی اجازت عمل نہیں کرتی۔ الاصل ان الاجازت انما تعمل فی المتوقف لا فی الجائز، اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ اجازت عمل کرتی ہے عقد موقوف میں نہ کہ عقد جائز میں۔ الاصل ان الاجازت تصح ثم تستند الى وقت العقد، اصل یہ ہے کہ اجازت صحیح ہوتی ہے پھر عقد کے وقت کی طرف منسوب ہو جاتی ہے، اجازت صحیح ہوتی ہے پھر عقد کے وقت کی طرف منسوب ہوتی ہے، ثم تستند بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اجازت صحیح ہوتی ہے پھر عقد کے وقت کی طرف منسوب ہوتی ہے، لیکن اگر اجازت ہی صحیح نہ ہو تو پھر وقت عقد کی طرف وہ منسوب نہیں ہوگی۔ مثلا کسی نے کوئی غلام بغیر اجازت کے فروخت کیا تو یہ عقد موقوف ہے،
مالک اگر اجازت دے تو یہ عقد درست ہو جائے گا، مالک نے اجازت دے دی تو یہ اجازت صحیح ہو گئی اور عقد درست ہو گیا۔ اب آیا یہ اجازت کے وقت ہی سے سمجھی جائے گی یا وقت عقد کی طرف اس کو منسوب کر دیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اجازت جب صحیح ہو گئی تو اسے عقد کے وقت کی طرف ہی منسوب سمجھا جائے گا، ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا اس نے عقد کے وقت ہی اس کی اجازت دے دی تھی۔ لیکن اگر اجازت صحیح نہ ہو، مثلا غلام فروخت کیا بغیر اجازت کے اور ابھی عقد موقوف ہی ہے، مالک نے ابھی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ غلام ہلاک ہو گیا، جب غلام ہلاک ہو گیا اب یہ اجازت دیتا ہے تو یہ اجازت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حالک میں جو غلام ہلاک ہو چکا ہے اس میں اجازت درست نہیں ہوتی، اجازت اس میں عمل نہیں کرتی۔ جب غلام ہلاک ہی ہو چکا تو اس میں اجازت صحیح نہیں ہوگی، لہذا اسے وقت عقد کی طرف منسوب بھی نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ عقد کے وقت چونکہ غلام زندہ تھا لہذا اجازت دینے سے وہ عقد اسی وقت کی طرف منسوب کر دیا جائے اور بے کو درست قرار دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اجازت کے صحیح ہونے کے لیے اس شے کا یعنی جس پر عقد کیا گیا ہے، معقود علیہ جو ہے، اس کا موجود رہنا بھی ضروری ہے، عاقد کا بھی موجود رہنا ضروری ہے اور اسی طرح معقود علیہ کا بھی موجود رہنا ضروری ہے۔ لہذا اجازت صحیح ہوگی تبھی اسے عقد کے وقت کی طرف منسوب کیا جائے گا، اجازت اگر صحیح نہ ہو تو اسے عقد کے وقت کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال ہے، مثلا کسی نے کسی کا پورا مال صدقہ کر دیا بغیر اجازت کے، اور جس کا مال صدقہ کیا گیا ہے وہ تندرست ہے تو یہ جو ہے اجازت پر موقوف ہے۔ چنانچہ اس نے اجازت اس وقت دی جب وہ مرض الوفات میں مبتلا ہو گیا، مرض الموت میں مبتلا ہو گیا تو یہ اجازت درست نہیں ہوگی، اور اجازت جب درست نہیں تو اسے عقد کے وقت کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جس وقت صدقہ کیا گیا تھا تو اس وقت چونکہ وہ تندرست تھا تو اس وقت کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ اجازت کے وقت کی طرف ہی اس کو منسوب کیا جائے گا جس وقت اس نے اجازت دی ہے، اور اجازت جب دی ہے اس وقت یہ مرض الموت میں مبتلا ہے تو اس وقت کا جو اس کا تصرف ہوتا ہے کہ جمیع مال کو اگر صدقہ کرے تو وہ صرف ثلث میں نافذ ہوتا ہے، چنانچہ اس اجازت کی وجہ سے صرف ثلث میں اس کا صدقہ درست ہوگا، ثلث مال میں اس کا صدقہ درست ہوگا، باقی میں نہیں ہوگا۔ تو یہاں دوسری مثال میں پتہ چلا کہ جب اجازت صحیح نہیں ہوئی تو اسے عقد کے وقت کی طرف منسوب نہیں کیا گیا بلکہ اجازت کے وقت کی طرف منسوب کیا گیا، وقت اجازت کی طرف اس کو منسوب کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ اجازت صحیح ہوتی ہے تو ہی اسے عقد کے وقت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اجازت اگر صحیح نہ ہو تو اسے عقد کے وقت کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ الاصل ان الاجازت تصح ثم تستند الى وقت العقد، اصل یہ ہے کہ اجازت صحیح ہوتی ہے پھر عقد کے وقت کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ الاصل ان الاجازت فی القائم دون الحالک، اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ اجازت قائم میں ہوتی ہے، موجود میں ہوتی ہے، نہ کہ حالک میں۔ سابقہ قاعدے کی طرح ہی ہے، یعنی اجازت موجود شے میں ہوتی ہے نہ کہ حالک میں۔ مثلا غلام کو فروخت کیا بغیر اجازت کے اور پھر عقد موقوف ہی تھا کہ غلام ہلاک ہو گیا، یا کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی بکری فروخت کی اور بکری جو ہے عقد موقوف کے اندر اندر ہی جو ہے مر گئی، تو جب مر گئی اور اس کے بعد جو ہے اس نے اجازت دی ہے تو یہ اجازت درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ اجازت موجود میں درست ہوتی ہے، حالک میں جو ہلاک ہو گئی اس میں اجازت درست نہیں ہوتی ہے۔ الاصل ان الاجازت فی القائم دون الحالک، اصل یہ ہے کہ اجازت موجود میں ہوتی ہے نہ کہ حالک میں۔ الاصل ان كل عقد له مجیز حال وقوعه توقف للاجازت والا لا، اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ عقد جس کا اجازت دینے والا اس کے وقوع کے وقت ہو تو وہ اجازت کے لیے موقوف ہوگا ورنہ تو نہیں۔ اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ عقد
جس کے وقوع کے وقت کوئی مجیز ہو، اجازت دینے والا ہو، تو وہ اجازت کے لیے موقوف ہوگا، ورنہ تو نہیں۔ کوئی بھی عقد ہو تو اس کے وقوع کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے کوئی اجازت دینے والا، کوئی مجیز موجود ہو۔ اگر کوئی مجیز موجود نہیں ہے، اجازت دینے والا موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ عقد موقوف نہیں ہوگا، وہ عقد موقوف نہیں ہوگا۔ موقوف وہی عقد ہوگا جس کا اجازت دینے والا کوئی موجود ہو اس کے وقوع کے وقت۔ مثلا کسی نے کسی بچے کے مال کو فروخت کر دیا، کسی بچے کا مال فروخت کر دیا، تو یہ عقد موقوف ہوگا ولی کی اجازت پر، چونکہ بچے کے مال پر ولی کو حق ہوتا ہے، ولی کو ولایت مال حاصل ہوتی ہے، ولایت بیع بھی اس کو حاصل ہوتی ہے، تو اس صورت میں یہ عقد موقوف ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں اجازت دینے والا موجود ہے۔ لیکن اگر کسی نے بچے کی بیوی کو طلاق دی، یا اس کے غلام کو آزاد کیا، یا اس کا مال صدقہ کر دیا، تو یہ عقد موقوف نہیں ہوگا اجازت پر، اس لیے کہ ان تمام امور پر، یعنی طلاق، عتاق اور صدقے پر، ان تمام امور پر ولی کو بھی اجازت نہیں ہوتی ہے، ولی کو بھی ولایت حاصل نہیں ہوتی، اور ولی کو بھی یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ ان امور کو انجام دے۔ چنانچہ یہ عقد اجازت پر موقوف نہیں ہوگا، بلکہ یہ عقد باطل ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، یہ عقد درست نہیں ہوگا۔ چنانچہ پہلی صورت میں جب کسی بچے کا مال فروخت کر دیا، تو چونکہ ولی کو ولایت بیع حاصل ہے، تو یہ عقد ولی کی اجازت پر موقوف ہو جائے گا۔ لیکن اگر بچے کی بیوی کو طلاق دی، یا غلام کو آزاد کیا، یا اس کے مال کو صدقہ کیا، تو چونکہ ان امور پر ولی کو بھی اجازت نہیں ہوتی ہے، ولی کو بھی جو ہے ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ عقد موقوف نہیں، موقوف نہیں تو باطل ہی ہوگا۔ تو قاعدہ بھی یہی ہے کہ ہر وہ عقد جس کے وقوع کے وقت کوئی اجازت دینے والا موجود ہو، تو وہ اجازت پر موقوف ہوگا۔ پہلی صورت میں اجازت دینے والا یعنی ولی موجود ہے، ولی کو ولایت مال، ولایت بیع حاصل ہے، اور دوسری صورت میں اجازت دینے والا کوئی موجود ہی نہیں، مجیز ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ عقد موقوف نہیں ہوگا، چونکہ ولی کو بھی طلاق یا عتاق یا صدقے کی ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ الاصل ان كل عقد له مجیز حال وقوعه توقف للاجازت والا لا۔ اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ عقد جس کے وقوع کے وقت کوئی اجازت دینے والا موجود ہو، تو وہ اجازت پر موقوف ہوگا، ورنہ تو نہیں۔ یہ اجازت والے جو قواعد تھے، اصول تھے، یہ مکمل ہوئے۔ آگے ہے الاصل ان تعلیق الاملاک بالاخطار باطل وتعلیق زوالها بالاخطار جائز۔ اصل یہ ہے کہ املاک کو امر متردد پر معلق کرنا باطل ہے، اور زوال املاک کو امر متردد پر معلق کرنا جائز ہے۔ املاک مالک بنانا اور زوال املاک یعنی مالک بنانے کو زائل کرنا، اسے جو ہے تملیکات سے تعبیر کر لیتے ہیں ہم املاک کو، اور زوال کو زوال تملیکات یا اسقاطات سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ تو تملیکات کو امر متردد پر معلق کرنا باطل ہے، اور زوال تملیکات یا اسقاطات کو امر متردد پر معلق کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کو کسی چیز کا مالک بنا رہے ہیں، تو اسے امر متردد پر معلق نہیں کر سکتے۔ اختار امر متردد پر، یعنی جس کا وقوع اور عدم وقوع متردد ہو، اس میں شک ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، تو تملیکات کو امر متردد پر معلق کرنا باطل ہے، اور زوال تملیکات کو امر متردد پر معلق کرنا جائز ہے۔ مثلا کسی نے کہا ایک آدمی سے کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوا تو میں نے تجھے یہ غلام 1000 درہم کے عوض فروخت کیا۔ ان دخلت الدار فقد بعتك هذا العبد ب1000، کہ اگر تو گھر میں داخل ہوا تو میں نے یہ غلام 1000 کے عوض تجھ کو فروخت کیا۔ تو یہاں
غلام کا اس کو مالک بنایا جا رہا ہے، غلام کو فروخت کیا جا رہا ہے، تو گویا تملیکات ہے، اور تملیکات کو امر متردد پر معلق کیا ہے، دخول دار پر داخل بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی داخل ہو سکتا، اس لیے یہ بے درست نہیں ہوگی، یہ بے درست نہیں ہوگی۔ اور جہاں زوال تملیک ہو، ملکیت کو زائل کرنا پایا جا رہا ہو، مثلا بیوی سے کہا ان دخلتی دار فانتی طالق، یا غلام سے کہا ان دخلت دار فانت حر، تو یہاں زوال تملیک ہے، اسقاطات کی قبیل سے ہے، تو یہاں امر متردد پر اس کا معلق کرنا جائز ہے۔ چنانچہ بیوی اگر گھر میں داخل ہو جائے یا غلام گھر میں داخل ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائیں گے اور بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے الاصل ان تعلیق الاملاک بالاخطار باطل وتعلیق زوالها بالاخطار جائز۔ اصل اور ضابطہ یہ ہے تملیکات کو امر متردد پر معلق کرنا باطل ہے، اور زوال تملیکات کو امر متردد پر معلق کرنا جائز ہے۔ الاصل ان الشیء یعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والابطال۔ اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ شے کا اعتبار کیا جائے گا جب تک وہ اپنے موضوع پر نقض اور ابطال کے ذریعے نہ لوٹے، یعنی شے اس وقت تک معتبر ہوگی جب تک وہ نقض اور ابطال کے ذریعے اپنے موضوع پر نہ لوٹے۔ عود الشیء علی موضوعه بالنقض والابطال کا مطلب یہی ہے کہ شے جب تک اپنے موضوع پر نقض اور ابطال کے ذریعے نہ لوٹے، یعنی کوئی چیز نفع کے لیے جو ہے مشروع ہے اور پھر اس کا باعث ضرر ہو جانا، تو گویا یہ اپنے موضوع پر نقض اور ابطال کے ذریعے لوٹ رہی ہے۔ اس کو دو آسان الفاظ میں اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شے اس وقت تک معتبر ہے جب تک قلب موضوع لازم نہ آئے۔ اگر قلب موضوع لازم آ رہا ہے تو پھر شے غیر معتبر ہو جائے گی، پھر شے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مثلا غلام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آقا کی اجازت کے بغیر اپنے آپ کو اجارے پر دے دے، کسی کام کی ذمہ داری لے لے کہ میں آپ کا فلاں کام کر دوں گا، مجھے اتنی اجرت دے دینا، تو اپنے آپ کو اجارے پر دے دینا، یہ غلام کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اس غلام سے آقا کے منافع وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس اجارے پر کام کرے گا، اجرت پر کام کرے گا، تو اس وقت تک جو ہے آقا کے منافع معطل ہوں گے، آقا کی خدمت نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ غلام کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ آقا کی اجازت کے بغیر اپنے آپ کو اجارے پر دے دے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات اس لیے کہ یہاں اگر وہ اجارے پر دینا بھی چاہے تو اسے اجارے کو فاسد قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ ابھی اس نے کام کیا نہیں ہے، تو شے کا اعتبار کر لیا گیا۔ لیکن اگر اس نے شام تک بغیر اجازت کے اجارے پر کام کر لیا، اجرت پر کام کر لیا، اب بھی اگر ہم اجارے کے فاسد ہونے کا فیصلہ کریں گے، اجارے کو فاسد قرار دیں گے، یعنی کام کرنے کے بعد، مدت گزر جانے کے بعد، تو اب قلب موضوع لازم آئے گا۔ قلب موضوع اس طرح کہ جب تک اس نے اجارے پر نہیں دیا تھا، جب تک تو جو ہے وہ آقا اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن جب اجارے پر دے دیا تو اس وقت جو ہے آقا نے اپنے غلام سے فائدہ نہیں اٹھایا، آقا نے غلام سے اس وقت تک خدمت نہیں لی، اور پھر اجارے کو بھی اگر ہم فاسد قرار دیں گے تو وہ اجرت بھی نہیں مل پائے گی، تو آقا کے جو منافع ہیں وہ بالکل ہی معطل ہو جائیں گے۔ حالانکہ غلام کو اسی لیے اجازت نہیں دی تھی اجارے کی تاکہ آقا کے منافع فوت نہ ہو، اور یہاں اجارے کو اب اگر کام کرنے کے بعد ہم فاسد قرار دیں گے تو اب قلب موضوع لازم آئے گا، آقا کے منافع بالکل معطل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس درمیان نہ تو غلام سے خدمت لی اور نہ ہی اور اگر اجارے کو فاسد قرار دیں گے تو اجرت بھی نہیں مل پائے گی، اجارے کو اگر فاسد قرار دیں گے تو اجرت بھی نہیں مل پائے گی، تو اس صورت میں آقا کے منافع بالکل ہی معطل ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آقا کو منافع ملے، تو اس صورت میں اجارے کو درست قرار دیا جائے گا اگر اس نے کام مکمل کر لیا ہے۔
جب تک کام مکمل نہیں کیا تب تک تو شے معتبر ہے، یعنی اجارہ درست نہیں، فاسد ہے، اور جب کام مکمل کر لیا شام تک تو اب شے غیر معتبر ہو جائے گی۔ چنانچہ اب بھی اگر ہم اجارے کو فاسد قرار دیں گے تو اب قلب موضوع لازم آئے گا، آقا کے منافع بالکل معطل ہو جائیں گے، تو اس صورت میں اب اجارے کو درست قرار دیا جائے گا تاکہ آقا کے منافع بالکل معطل نہ ہو۔ الاصل ان الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والابطال، اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ شے کا اعتبار کیا جائے گا جب تک وہ اپنے موضوع پر نقض اور ابطال کے ذریعے نہ لوٹے، یعنی جب تک قلب موضوع لازم نہ آئے۔ حاشیہ دیکھیے، ان العبد المحجور اذا آجر نفسه مدة معلومة للعمل لم تصح دفعا للضرر عن المولى ولو قضينا بفسادها بعد مضي المدة وتمام العمل كان اضرارا للمولى بتعطيل منافع عبده بغير بدل فكان دفع الضرر هنا في تصحيحها تو یہاں ضرر کو دفع کرنا اجارے کو صحیح قرار دینے میں ہے۔ اذ لو قضینا بفسادها، اس لیے کہ اگر ہم اب بھی اس کے فساد کا فیصلہ کریں، لم یکن دفعا للضرر، تو ضرر جو ہے دفع نہیں ہوگا، بل یکون تحقیقا للضرر، بلکہ اب ضرر محقق ہو جائے گا، فیعود النظر ضررا، تو نظر اور شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ ضرر کو لوٹایا جائے، یعنی نظر اور شفقت تو یہ چاہتی ہے کہ ضرر کو دور کیا جائے، دفع کیا جائے، اور اگر ہم اجارے کو فاسد قرار دیں گے تو اس صورت میں بجائے نفع حاصل کرنے کے نقصان ہوگا، تو نظر جو ہے وہ ضرر بن کر کے لوٹے گی، حالانکہ آقا کے منافع جو ہے بالکل ہی معطل ہو جائیں گے اس صورت میں۔ تو شے کا اعتبار اس وقت تک کیا جائے گا جب تک کہ قلب موضوع لازم نہ آئے، اور اگر قلب موضوع لازم آ رہا ہو تو پھر شے غیر معتبر ہو جائے گی، شے کا پھر اعتبار نہیں کریں گے، اجارے کو پھر فاسد قرار نہیں دیں گے، اجارہ درست قرار دیں گے تاکہ آقا کے منافع بالکل معطل نہ ہو۔ امید ہے شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے۔